اقرأ أخيا ورتل القرآن. الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازی جملہ عطا فرما رہے ہیں۔ وہ کیا جملہ؟ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ اللہ جی، بہترین امت کیسے ہیں؟ اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے۔ اب یہ لفظ اخرجت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کو منتقل کرنا کسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کو گھر سے اسکول منتقل کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ بچہ خود نہیں جاتا بلکہ ماں باپ بھیجتے ہیں۔ اخرجت، ماں باپ بھیجتے ہیں کسی مقصد کے لیے۔ وہ کیا مقصد؟ کہ تعلیم حاصل کرے گا، پڑھ لکھ جائے گا، کچھ بن جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اللہ سے پوچھا، یا اللہ بہترین امت کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اخرجت، تمہیں نکالا گیا ہے۔ پھر اللہ سے پوچھا، اللہ جی کیوں نکالا؟ کس لیے نکالا؟ کیا وجہ ہے نکالنے کی؟ آپ نے جنت سے، عالم ارواح سے دنیا میں ہمیں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ تو اللہ آگے فرما رہا ہے للناس، لوگوں کے لیے۔ اب یہ للناس میں جو لام ہے، اس کی خصوصیت میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نفع کے لیے آتا ہے۔ للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ وہ کیا نفع؟ کیا ادھر جا کے تجارت کرنی ہے کہ پروفٹ ملے، ان کو نفع ہو؟ کیا ادھر جا کے کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے، کوئی زراعت کا کام کرنا ہے کہ ان کو نفع ہو؟ نہیں، بلکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ کام ہے اس امت کا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام پہلے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ جس نبی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ان کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے۔ ہر ایک نبی نے یہی دعوت دی، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت کا سلسلہ ختم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو نبیوں والا کام تو کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے، نبی تو کوئی آئے گا نہیں، پھر نبی کا کام تو کرنا پڑے گا، نبی کا کام کرنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انتخاب فرمایا، جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور پر جو ایمان لائے، ان کے ذمہ لگا دیا کہ دعوت والا کام کرو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ حضور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو میرے اتباع کرنے والے ہیں، جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ تو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ افراد اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے تربیت یافتہ افراد، اور خصوصاً ان میں دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے صدر مدرس ہیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، ان کے تلامذہ شاگرد جو تیار ہوئے، جن کو حضرت نے تیار کیا، علمی اصلاحی دعوتی خدمات جو ان کے تلامذہ نے سر انجام دیں، ایک زمانہ گزر گیا، 100 سال گزر گئے ہیں، ان خدمات کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا۔ ان خدمات میں ایک سب سے بڑی خدمت دعوت و تبلیغ کے نام سے ہے، جس کے بانی حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ ہیں، جن سے اللہ رب العزت نے یہ دعوت کا کام لیا۔ اب یہ کیسے وجود میں آیا، اس کو سمجھیں۔ جب انگریزوں نے بر صغیر پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا، مدارس خطرے میں آ گئے، علماء دیوبند خطرے میں آ گئے، تو ان علماء دیوبند میں ایک شخصیت تھی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مدارس بند ہو گئے، دین کا کام بند ہو رہا ہے، لوگ جہالت کی طرف جا رہے ہیں، تو کوئی ایسا کام کیا جائے کہ لوگ دین سے ہٹے نہیں بلکہ دین کی طرف آ جائے۔ ساری رات سوچتے رہتے تھے، اسی غم میں رہتے تھے، اسی فکر میں رہتے تھے کہ کیسے دین کا کام چلے۔ کبھی وہ مدارس کا سوچتے، کہتے نہیں مدارس تو ایک محدود ہے، وہاں پہ تو محدود افراد آتے ہیں، ساری رات فکر کرتے تھے۔
کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، ساری رات فکر کرتے تھے۔ وہ کیا فکر تھی؟ کہ یہ اللہ کا جو دین ہے، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ دین بقا رہے، وہ انسانیت پر آ جائے، انسانیت میں آ جائے، لوگ دین سے دور نہ ہوں، یہ فکر تھی۔ اس فکر کو لے کر مضافات کی طرف جاتے، دیہاتوں میں جاتے، وہاں لوگوں کی منتیں کرتے، پاؤں پکڑتے کہ تم اللہ کے راستے پہ نکلو۔ انہوں نے اتنی فکر کی کیونکہ اخلاص تھا۔ اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ جس چیز پر جان، مال، وقت لگے اس چیز کی قدر ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا جان بھی لگا، مال بھی لگا، وقت بھی لگا دین پہ، ان کو فکر تھی۔ تو انہوں نے دعوت دی، دیہاتوں میں جا کر ان کو کہا کہ اپنا جان، مال، وقت اللہ کی راہ پہ لگاؤ، فضائل، یہ نماز سیکھو، کلمہ درست کرو، نیک اعمال کرو، اپنا جان، مال، وقت لگاؤ۔ خیر ان میں چند لوگ تھے جو بات سن لیتے تھے، وہ اللہ کے راستے پہ نکلتے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کو ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ جاپان جائیں گے، امریکہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، یہ جماعتیں جائیں گی، اڑتے ہوئے جائیں گے۔ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ جائیں گے، کینیڈا جائیں گے، جاپان جائیں گے؟ یہ آج وہ دور آیا، آج سے 100 سال پہلے جو انہوں نے سوچا تھا، اس سوچ کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا۔ ایک دعوت و تبلیغ کی جماعت جو کثیر تعداد میں اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا، لوگ جاتے ہیں، ملکوں میں جاتے ہیں اور خدا کی قسم اپنا جان، مال، وقت لگاتے ہیں، نہ کسی سے روٹی کا سوال کرتے ہیں، نہ کسی سے پانی کا سوال کرتے ہیں، نہ کسی سے چندے کا سوال کرتے ہیں، اپنے ہی مال سے، اپنے ہی پیسوں سے اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اس جماعت کی وجہ سے بہت سی تبدیلیاں نظر آئیں، بہت سے شرابیوں کو دیندار بنایا، بہت سے ڈاکوؤں کو دیندار بنایا، بہت سے چوروں کو دیندار بنایا، بہت سے فحش اڈے چلانے والوں کو دیندار بنایا، یہاں تک کہ اس جماعت نے، یہ ایسی شاندار جماعت ہے جنہوں نے ہجڑوں کو نہیں چھوڑا، ہجڑوں کو بھی اس راست کام کی طرف لگا دیا۔ وہ لوگ جو ساری زندگی ناچتے تھے، گاتے تھے، اپنے اس کام سے کمائی کرتے تھے، اللہ نے تو اس جماعت کی بدولت ان کو بھی قبول کر لیا۔ یہ ایسی مبارک جماعت ہے۔ تو آج اگر کوئی اٹھ کر اس جماعت کے بارے میں تنقید کرے، اس جماعت کے بارے میں غلط الزامات لگائے کہ یہ شرک کرتی ہے، یہ شرک کرتی ہے، ان میں شرک ہے، یہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں، جو جماعت شرک سے پاکیزہ ہے اور کہنے والے نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی چلو 3 دن لگا کر تو دیکھوں کہ اس میں کتنا کہ شرک ہے، وہ کوئی 3 دن لگا کر تو دیکھے، اس کو شرک کی سمیل بھی نہیں آئے گی۔ جن کا بیان شروع سے ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے، ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور جن کا بیان
بیان کا اختتام ہی یہیں پہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں، یہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ دکان سے تجارت نہیں ملتی، نفع نہیں ملتا، نفع تو اللہ دیتا ہے۔ جو اتنی پاکیزہ جماعت ہو، جو صرف اللہ اللہ کرے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہوتا ہے، کامیابی ملتی ہے، غیروں کے طریقوں سے کامیابی نہیں ملتی، جو اتنی پاکیزہ ہو، تو اس میں اگر ایسے الزامات لگائے جائیں کہ یہ شرک کرتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کی طرف دعوت دیتی ہے، یہ تو کم عقلی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ واحد جماعت ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے، جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ ان کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل صرف ایک ہے کہ اگر یہ ابھی تو اجتماعات ان کے ہوتے ہیں الگ الگ، کسی شہر میں ہو گیا، کسی ملک میں ہو گیا، کسی ملک میں ہو گیا، اگر یہ سارے ایک ہی جگہ میں جمع ہو جائیں تو خدا کی قسم حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع یہ دعوت و تبلیغ کا ہوگا۔ ایسی قبول ہوئی ہے، اور اس اجتماعات پہ آپ جا کر دیکھیں، وہاں نہ کوئی چندے کا سوال ہوتا ہے، نہ کوئی کچھ، یہاں تک کہ وہاں کی کنٹینیں جو سی ہیں وہ بھی پروفٹ نہیں لیتی، خدمت کرتی ہیں۔ وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں علاج کرنے کے لیے، کوئی فیس نہیں لیتے، خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے دین کا کام قبول ہوا۔ آج ہمارے مدارس بھی جو آباد ہیں وہ اسی جماعت کی بدولت آباد ہیں۔ مدارس میں جا کے طلباء سے پوچھیں، ان کے والد کا یا بھائی کا یا کہیں نہ کہیں اس طالب علم کا تعلق کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوگا جس کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوگا، جس کا وقت جماعت پہ لگا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ایسی مقبول جماعت ہے، ایسی جماعت ہے کہ جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اس جماعت کو تنقید بھی نہ کریں، اس جماعت کو سپورٹ کریں۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا کریں کہ اس کام پر تنقید نہ کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب سے دین کا کام لے، اور دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی راہ میں نکلنے کی، اپنا جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب